اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا فاما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة ہی المأوى۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو سرکشی کرنے والے ہوں گے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے اور اپنی خواہشات کو چھوڑنے والے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جنت اور دوزخ یہ وہ بدلہ ہے جو اس دنیا کی کمائی پر ملے گا۔ اس دنیا پر کس نے کیا کمایا ہے، اس دنیا میں کس نے کیسے زندگی گزاری ہے، اس دنیا میں کس کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق رہا ہے، اس بنیاد پر آخرت کے نتائج ہوں گے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو اصل بتایا اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کا کہا، اور دنیا کی زندگی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایسے گزارنی ہے جیسے اجنبی گزارتا ہے، جیسے مسافر گزارتا ہے۔ مسافر کی منزل تو نہیں ہوتی، مسافر کی منزل کچھ اور ہوتی ہے، سفر اس کی منزل نہیں ہے۔ اور اجنبی جہاں پر موجود ہوتا ہے اس کی اجنبیت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، ٹھکانہ اس کا کوئی اور ہے، جانا اس نے کہیں اور ہے۔ تو اس زندگی کی اتنی ہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو جو شخص جتنی جلدی پا لے اس کے لیے اتنا ہی فائدہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کی حقیقت نوجوانی میں ان پر عیاں کر دی اور ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو نہ پا سکے، جان نہ سکے، یا جانتے تھے اس کو اپنا نہ سکے، اس پہ عمل نہ کر سکے، تو وہ آخری وقت تک دنیا کی پیچھے مارے مارے پھرتے رہے، دنیا کے لیے وقت دیتے رہے، صلاحیتیں دیتے رہے، اور آخرت کو دو پر لگاتے رہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ذکر کر دی۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے، اور میرا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم اس میں کس طرف جاتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے، میرا اصلاً موضوع یہ نہیں ہے، اگرچہ نسبتاً یہی ہے، اصلاً یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی زندگی جو انجام ہے انسان کا اس کے بدلے کیا ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں اس مناسبت سے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے رویے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس زندگی کو عارضی زندگی کے طور پہ نہیں گزار رہے، ہماری عادتیں بتاتی ہیں، ہمارے معمولات بتاتے ہیں، ہمارے روزمرہ کی ہماری مصروفیات بتاتی ہیں کہ اس زندگی کو ہم عارضی زندگی نہیں لے رہے، اس زندگی کو ہم نے گویا کہ اپنے عمل کے اعتبار سے ترجیح دے رکھی ہے اس زندگی پر جو حقیقی ہے۔ انسان مرکب ہے جذبات کا، جس میں اچھے جذبات بھی ہیں، جس میں برے جذبات بھی ہیں، منفی جذبات بھی ہیں، مثبت بھی ہیں، اور وہ نفس جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نفس مطمئنہ ہے، اور قرآن مجید جس کو کہتا ہے نفس امارہ ہے۔ تو یہ جو انسان کے جذبات ہیں، گویا کہ ان جذبات کی بنیاد پر انسان اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ جو ہے اس کو لے لیں تو انسان اچھے اعمال کی طرف چلا جاتا ہے، امارہ کی طرف چلے جائیں تو انسان کے برے جذبات بھڑک جاتے ہیں، اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہو پاتا کہ وہ چلتے چلتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے اور کن
گڑھوں میں جا گرتا ہے کہ جہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں ہوتی۔ ہم جب دنیا کی بات کرتے ہیں کہ ایک آدمی وہ ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں ہے کہ جو سرکشی کرتا ہے اور وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے، تو دنیا کو ترجیح دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میرے بھی علم میں ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کی جتنی زیادہ آسائشیں میں اکٹھی کر سکوں وہ میں کر لوں۔ اس دنیا میں جس کو نعمت کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بڑا بنتا ہے، وہ تمام نعمتیں اور وہ تمام چیزیں میرے پاس موجود ہوں، میں ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں، اور ان میں سے مال ہے، اور انسان مال کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اور اتنی تگ و دو کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے کہ جس کام کے لیے مال کمانا تھا، جس مقصد کے لیے مال کمانا تھا، وہ مقصد بہت پیچھے رہ جاتا ہے، وہ دور چلا جاتا ہے، اور یہ جو سبب ہے یہ غالب آ جاتا ہے، منزل پیچھے رہ جاتی ہے۔ انسان نے مال کمانا کیوں تھا؟ یہ ایک سوال ہے کہ میں اور آپ یہاں زندگی گزار رہے ہیں، میں اور آپ نے مال کمانا کیوں ہے؟ اس لیے کمانا ہے نا کہ میں نے زندہ رہنا ہے، میں نے اپنا پیٹ پالنا ہے، اور وہ تمام افراد جو میری کفالت میں ہیں جب تک وہ کمانے کے قابل نہیں ہوتے میں نے ان کا بھی پیٹ پالنا ہے، یہی مقصد ہے نا۔ اور میں نے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ کیوں پالنا ہے؟ کیونکہ میں نے زندہ رہنا ہے۔ میں نے زندہ کیوں رہنا ہے؟ کہ میں نے اپنی مقصد حیات کو، اپنے مقصد زندگی کو پورا کرنا ہے۔ میرا مقصد زندگی کیا ہے؟ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ یہاں میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ وہاں جا کے عبادات اور میرے نبی کے احکامات بجا لا کے میری رضامندی کو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ مقصد اور منزل یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور ہم سنتے رہتے ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں اجنبیت اس لیے ہے، نبی کریم اس کو اجنبی اور یہاں پہ رہنے کو مسافر ہونا اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ امتحان گاہ ہے، یہ نتائج نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اور منزل اور مقصد وہ زندگی ہے جہاں اللہ نے بدلے دینے ہیں، وہ زندگی پھر حقیقی زندگی ہے۔ اور حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ جہاں موت نہیں ہے۔ یہ کیا زندگی ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کب مر جائیں گے، ہمیں معلوم نہیں ہے، خواب اتنے بڑے بڑے لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ کب زندگی تمام ہو جائے گی، نہیں معلوم کہ کس موڑ مڑتے ہوئے، کس راہ چلتے ہوئے، کہاں گھر بیٹھے ہوئے، کون سی کب کوئی آزمائش، کوئی بیماری آ لے اور اس میں موت واقع ہو جائے۔ اور یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ اس مسجد کے نمازی، ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھر والے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور جب اس دنیا کی اتنی حقیقت ہے کہ کسی بھی وقت یہ ختم ہو سکتی ہے، اتنی ناپائیدار ہے، اتنی عارضی ہے، اس کے لیے 50 سال کے پلان کر کے بیٹھنا کہ اگلے سال کتنا ہوگا، پھر اگلے سال کتنا ہوگا، پھر کاروبار کہاں جائے گا، پھر کاروبار کہاں جائے گا۔ اور انسان، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کماتے رہتے ہیں اور ایک وقت آ جاتا ہے جب انہیں لگتا ہے کہ اتنی محنت کی، رات دن ایک کیا، دھوکے بھی کیے، فراڈ بھی کیے، نفرتیں بھی پیدا ہوئیں، اللہ کی حکم عدولیاں بھی ہوئیں، نمازوں میں غفلت بھی ہوئی، سارا کچھ کر کے اب جب سب کچھ بن گیا ہے، اب تو موت آنے کو قریب ہے، اب تو عمر پوری ہو چکی ہے، اب تو 60 سالہ زندگی جو ایوریج لائف ہے وہ پوری ہونے کو ہے، اب تو کسی بھی وقت چلا جاؤں گا اللہ کے پاس۔ تو دنیا کو جب کوئی شخص ترجیح دیتا ہے تو دنیا کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ مال کے پیچھے دوڑتا ہے، اور اتنا نہیں دوڑتا کہ جس سے اس کے اور اس کے اہل و عیال کی ضروریات پوری ہو جائیں، وہ تحسینیات کی طرف دوڑتا ہے، آسائشوں کی طرف دوڑتا ہے، اور پھر پیٹ نہیں بھرتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیٹ نہیں بھرتا، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8،
اور اس شخص کی یہ جو رغبت ہے مال کی طرف، اس کی جو بھوک ہے مال کی طرف، فرمایا کہ یہ اس بھوک کو قبر کی مٹی مٹائے گی، دنیا کا مال اس کو نہیں مٹا سکتا، انسان کبھی بس نہیں کرتا، ہمیشہ تگ و دو میں رہتا ہے۔ تو دنیا میں ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز شہرت ہے، جس کے لیے انسان کاوشیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، نام بناتا ہے، امیج بناتا ہے، لوگ جانتے ہیں مجھے، دنیا جانتی ہے مجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیا عام جانور نہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم چیرنے اور پھاڑنے کی بات کرتے ہیں تو ہم بھیڑیے کے ساتھ مثال دیتے ہیں، اور بھیڑیا بھی بھوکا، اور ایک بھی نہیں، دو بھوکے بھیڑیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چلے جائیں تو وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کی مال کمانے کی اور عزت کمانے کی جو خواہش ہے، یہ اس کے دین کا نقصان کرتی ہے۔ مال اور عزت، شہرت، بلندی، بڑا ہونا، اس کے لیے جو انسان کی کاوشیں ہیں، یہ کاوشیں جتنا اس کے دین کا نقصان کر دیتی ہیں، اتنا نقصان تو دو بھوکے بھیڑیے نہیں کرتے بکریوں کے باڑے میں۔ اب یہ شہرت کیا ہے؟ یہ جذبہ ہے نا، یہ ایک جذبہ ہے انسان کے اندر جو انسان کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ تمہارا نام ہونا چاہیے، تمہاری شان ہونی چاہیے، لوگ تمہارا ذکر کریں، لوگ تمہاری بڑائی بیان کریں، لوگ تمہاری تعریفیں کریں، تمہاری مدح سرائی کریں، اور یہ وہ شہرت ہے۔ اور مجھے یاد ہے میں نے اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ بات کی، یہ وہ شہرت ہے جس نے آج بڑے سمجھدار لوگوں کو، بڑے سیانے لوگوں کو، بڑے بیبے لوگوں کو، بڑے دنا لوگوں کو کملا کر دی ہے۔ اچھے بھلے سیانے دین کے ساتھ تعلق، یا کم از کم تعلق، عملی تعلق نہیں ہے تو دین کا شعور ہے، دین کے بارے میں پوری طرح آگاہی ہے، تو شہرت کے لیے ناچ بھی رہیں، غیر اخلاقی حرکات بھی کرتے ہیں، غیر سنجیدہ رویے بھی ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ لوگ مجھے جان جائیں، لوگوں میں میری پہچان بن جائے، لوگوں کو پتا ہو کہ میں بھی یہاں موجود ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عمر ان کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ آپ یہاں کونے کھدرے میں بیٹھے ہیں، بکریوں میں بیٹھے ہیں، لوگ تو اقتدار کی باتیں کرتے ہیں، اقتدار کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد اپنے بیٹے عمر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ بیٹا، ان اللہ یحب العبد، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس سے ڈرنے والے ہیں، وہ لوگ پسند ہیں جن کو کسی کی محتاجگی نہیں ہے، اور وہ لوگ پسند ہیں جو شہرت نہیں رکھتے۔ مطلب ان کا کام، اب ان کا تعلق اور ان کا کام اپنے رب کے ساتھ ہے، ان کو اس سے کیا غرض ہے کہ مجھے کتنے لوگ جانتے ہیں اور کتنے نہیں جانتے، اس سے ان کو کیا غرض ہے۔ اور لوگوں کا جاننا کسی بھی شخص کو کہ اس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے ایک تابعی وہ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ جو شخص شہرت کا طالب ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ سچا ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہو سکتا، سچا نہیں ہو سکتا جو شہرت کا طالب ہے۔ اس لیے کہ مجھے یہ جو ہم سنتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں ریاکاری، یہ کیا ہے؟ یعنی شہرت ہے نا، انسان شہرت کے لیے کرتا ہے نا۔ ریاکاری کیوں کی جاتی ہے؟
یعنی وہ شہرت، اور یہ شہرت میں سے وہ شہرت ہے جو اچھی شہرت گویا کہ ہے، یا اچھی شہرت بنانے کی کوشش ہے، بری شہرت نہیں ہے، اچھے کاموں کی بنیاد پر شہرت حاصل کرنے کی کوشش ہے. کہ ایک انسان اس لیے شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، لوگ کہیں یہ نمازی آدمی ہے، یہ کوئی برا کام تو نہیں کیا میں نے، اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو محفوظ رکھے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ برا کام تو نہیں کر رہا نماز پڑھ کے، کام تو اچھا ہے. اگر وہ صدقہ کرتا ہے، کسی غریب کے کام آتا ہے، کام تو اچھا ہے، کام تو برا نہیں ہے. اگر وہ جہاد کرتا ہے، جا کے جان دے دیتا ہے، کام تو برا نہیں ہے، کام تو اچھا ہے. لیکن اس میں برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے کہ اس نے یہاں اس شہرت کو اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا ہے. جو عبادت اللہ کے لیے کرنا تھی وہ اس نے شہرت کے لیے کرنا شروع کر دی. جو صدقہ اسے اللہ کے لیے کرنا تھا وہ اس نے شہرت کے لیے کرنا شروع کر دیا. جو جہاد اور جان دینا اللہ کے لیے تھی یہ اس لیے کر دی کہ لوگ اس میرے بارے میں اچھے جذبات رکھیں. سو عمل اچھا ہونے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود، مال خرچ کرنے کے باوجود، جان دے دینے کے باوجود، چونکہ جذبہ اچھا نہیں ہے، جذبہ شہرت کا ہے، تو اس کا اللہ کے ہاں اجر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اس کی سزا ہے جو حدیث کے مطابق جہنم کی صورت میں دی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تاجر آ جائے گا، مجاہد آ جائے گا، عالم آ جائے گا، معروف حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کہیں گے جی اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ شہرت کے لیے تھا، یہ لوگوں کے لیے تھا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، نبی کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، اپنا معبود بنا لیتا ہے. معبود کیا ہوتا ہے؟ الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی بات مانی جاتی ہے. اگر ایک آدمی آسمان والے کی بات نہیں مانتا اور اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو اس کا الہ تو وہ ہے جس کے پیچھے چلتا ہے، وہ تو نہیں ہے جس کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ الہ وہ ہے جس کی بات مانی جائے. اگر بات اس کی نہیں مانی جا رہی جو عرش پر موجود ہے، بات وہ مانی جا رہی ہے جو اندر موجود ہے، تو الہ یہ ہے، اس کے لیے وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے کام کیا ہے. آپ نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جذبات کو تسکین دینے کے لیے یہ عمل کیا ہے. تو اس کا اجر اور عمل بھی یہاں ہے اور اجر بھی ادھر ہے. نہ اللہ کے لیے کیا، نہ اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے. تو اس لیے یہ جو شہرت ہے یہ کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی صفت نہیں ہے جس کو لینے کی کوشش کی جائے، جس کو اپنانے کی کوشش کی جائے، جس کے پیچھے بھاگا جائے. اور میں خاص طور پہ اپنے نوجوان بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی میڈیم ہیں اپنی آواز پہنچانے کے، کوئی بات کرنے سے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے، اس میں اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ شہرت کچھ نہیں ہوتی. اگر آپ نے وہاں کو بات کرنی ہے تو وہ کریں جو آپ کو دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے فائدہ دے. آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کے ہاں بے شمار اخلاقی بیماریاں ہیں، ان پہ لکھیں. آپ کوئی ویڈیو بنا سکتے ہیں، اس پہ آپ بنائیں. اگر آپ کوئی پیغام دے سکتے ہیں اس پہ آپ دیں. اب یہ کیا طریقہ ہے کہ نوجوان بچے ہوں، بچیاں ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، اور العیاذ باللہ گاڑیاں والے، اور دکھنے میں جو ایک علامت ہے ایک شریف النفس آدمی کی، وہ سوشل میڈیا پہ جا کے گانوں پہ ڈانس کریں صرف اس لیے کہ ان کی شہرت ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ایک مسلمان کا مقصد ہو سکتا ہے یہ فالوورز لینا، لائکس لینا، لوگوں میں معروف ہونا، لوگوں میں آپ کا نام کا چلے جانا. کیا یہ کوئی مقصد ہے؟ کیا اس کے لیے جیا جاتا ہے؟ کیا اس کے لیے جیا جا سکتا ہے؟ ایک دنا آدمی کیا اپنی اولاد کو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ اس کو گیجٹس دلا سکتا ہے اس کام کے لیے؟ اس کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے کہ تم شر کے بندے بن جاؤ، تم شیطان کے بندے بن کے
शर फैलाने में मुआमरत करो और इससे तुम अपना नाम बना लो, तो वो बड़े हों या छोटे हों, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए मेरी ये दरख्वास्त है कि ये काम न करें, इसका फ़ायदा नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत शोहरत वाले थे, आज वो यहाँ मौजूद नहीं है, आज उनका मामला अल्लाह के साथ है। उन्होंने उस शोहरत को कैसे हासिल किया, उनके मकासद क्या थे, उनकी नीयतें क्या थी और वो अमल क्या करते रहे, जवाबदेही इस बात की होगी। वहां नताइज इस बात के नहीं आएंगे कि किसको कौन कितने लोग जानते थे, किसको ज्यादा जानते थे, आखिरत में उसके दर्जात बुलंद होंगे, किसको कम जानते थे और उसके दर्जे कम होंगे। फैसले इस बात पे तो नहीं होंगे। और अगर ये बात ऐसे ही है और ये ऐसे ही है, तो मेरी और आपकी औलादें, मेरे और आपके खानदान के अफराद, मेरे और आपके बच्चे जब ये सब करते हैं तो हम कहाँ होते हैं? उनको रोकेगा कौन? उन्हें समझाएगा कौन? उन्हें शऊर कौन देगा? उनकी जेहद कौन ठीक करेगा? उनको दुरुस्त सिमत पे कौन लेके आएगा? किसका काम है? ये मेरा और आपका काम है और मैं और आप इसके मसूल हैं। औलाद के बारे में मेरे और आपसे अल्लाह के यहाँ सवाल होगा कि औलाद जैसी खूबसूरत नेमत दी थी तो उनकी तरबियत किन बुनियादों पे की, किस काम पे लगाया था। तो वक्त हो गया, मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि शोहरत कोई मकसद नहीं है, शोहरत कोई सिफ्त नहीं है। हत्ता कि मैं यहां आपके सामने मिंबर पे खड़ा हूं, अगर इस नीयत से आपसे बात करूं कि लोग कहें कि यह आदमी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है, इसकी क्या बात है, लोग दूर से मुझे सुनने के लिए आए, मैं किसी जलसे पे जाऊं तो लोग मेरे नाम पे आना शुरू हो जाएं और मैं अपनी गुफ्तगू में वो चीजें लेके आऊं इस नीयत से कि लोगों को क्या पसंद है, लोग क्या चाहते हैं, तो मैं वो लेके आऊं, मैं आपसे वो बात करूं। ये भी शोहरत वही शोहरत है, अगरचे मैं दीन बता रहा हूं। ये शोहरत भी बुरी शोहरत है, ये नीयत भी बुरी नीयत है। तो आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, आपने अल्लाह की बात करनी है, आपने मुस्बत अक़दार को फ़रोग़ देना है, आपने लोगों में अच्छाइयों की तरवीज करनी है। उस पर आपको कोई जाने ना जाने क्या फ़र्क पड़ता है? इससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप तो लोगों के लिए जीते ही नहीं हैं। हमारे एक दोस्त ने कल लिखा कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें किसी ने कहा कि लोग आपके बारे में ये कहते हैं या लोग ये सोचते हैं, तो कहने लगे लोग कौन होते हैं? मैं जब आया दुनिया में तो अकेला आया, जब जाऊंगा तो अकेला जाऊंगा, कब्र में हूंगा तो अकेला हूंगा, जन्नत में जाऊंगा तो अकेला जाऊंगा, अगर अल्लाह ना खासा जहन्नुम में जाना हुआ तो अकेला जाऊंगा। लोग कौन होते हैं? लोग क्या हैं जिनके लिए आप जीते हैं, जिनके लिए जिंदगियां बर्बाद होती हैं? लोग हैं कौन? और लोगों की, मैं हमेशा कहता हूं, लोगों की वक़्त ही क्या है अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में, कि इंसान और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पुष्ट पे रखे और लोगों को सामने रखे। लोगों की इतनी हैसियत है मेरे समेत कि मेरे और आपके लिए कोई अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म छोड़ दे, मेरे और आपके लिए कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल का बागी बन जाए और मेरे और आपको खुश करने के लिए जीना शुरू कर दे, या हम दूसरों को खुश करने के लिए जीना शुरू कर दे। क्या उन लोगों की इतनी वक़्त और इतनी औकात है? नहीं है। जीना है तो अल्लाह के लिए जीना है, जीना है तो उसके रसूल की इताअत करके जीना है। ये वो जिंदगी है जो मुझे और आपको दुनिया में भी कामयाबी देगी और आखिरत की जो हमेशा की जिंदगी है, जो हमेशा की है, जो हमेशा रहने वाली है, जहां मौत नहीं होगी, वहां भी कामयाबी दिलाएगी। सो इसके लिए जिए और ये छोटी छोटी चीजें, ये मामूली चीजें, इसके लिए जिंदगियों को बर्बाद ना कीजिए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, मेरी और आपकी औलादों को, मेरे और आपके बहन भाइयों को, मेरे और आपके गिरदो नवा में रहने वाले लोगों को, हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम जिए तो अल्लाह के लिए जिए। ये जज्बात ऐसे नहीं हैं, इनकी तस्कीन के लिए ना जिए, ना अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम इन छोटे जज्बात के लिए, अपने जज्बात की तस्कीन के लिए, इनको पूरा करने के लिए जिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।